آپ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھتے ہو، he is having a lovely life. پہلے وہ شیپرڈ تھے، لیکن آہستہ آہستہ جب وہ بزنس میں آئے، he was a good businessman, he was making money، سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا. اور پھر ان کو آفر آئی خدیجہ رضی اللہ عنہا کی طرف سے شادی کی، اور پھر جب ان کی شادی ہوگی everything was so good، اچھے گھر میں رہتے تھے، فائنینسز کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، سب کچھ نارمل چل رہا تھا. اور ان کا جو کیریکٹر تھا مکہ میں، وہ مشہور تھے کس ٹائٹل کے ساتھ؟ صادق الامین. اب دیکھیں یہ ان کے کیریکٹر تھے. سب لوگ کہتے تھے کہ آپ بہت سچے ہیں، سب سے زیادہ سچے ہیں، اور لوگ اپنی امانتیں ان کے پاس رکھوایا کرتے تھے. He was the beloved. جیسے آپ آج کے ٹرم میں سمجھ لیں، فار ایگزامپل today is a day of social media, right؟ جو زیادہ پاپولر ہوتا ہے ایونچولی he is having a good life. جب وہ گھر سے باہر نکلتا ہے، لوگ السلام علیکم، کیا حال ہے جی، I'm your fan، اور یہ اس طرح کی چیزیں. رسول اللہ کے اس وقت بہت زیادہ فینس تھے. Everyone loved him. کوئی ایسا شخص نہیں تھا جو ان کو تھمز ڈاؤن دیتا تھا، نہیں. نوٹ کریں کہ پرابلمز کب سٹارٹ ہوئی. جیسے ہی رسول اللہ پر وحی نازل ہونا شروع ہوئی، جب انہوں نے لوگوں کو یہ کہنا شروع کیا لا الہ الا اللہ، the problem started. اور رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سمجھ میں نہیں آئی. when he told خدیجہ رضی اللہ عنہا کہ مجھے یہ میسج ملا ہے، جب وہ غار حرا سے آئے تو خدیجہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ آپ گھبرائیں نہیں، میں آپ کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے کے جاتی ہوں. he is a knowledgeable person، وہ آپ کو بتائیں گے کہ کیا سچویشن چل رہی ہے. ورقہ بن نوفل بتاتے ہیں کہ یہ وہی میسج ہے جو پہلے انبیاء کو بھی ملا تھا. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کاش کہ میرے پاس اس دن اسٹرینگتھ ہو، میں آپ کو سپورٹ کروں جب آپ کے رشتہ دار، آپ کے اپنے فالوورز آپ کو آپ کے گھر سے نکال دیں گے، آپ کو مکہ سے باہر نکال دیں گے. اور یہ بڑا ہیوی مومنٹ تھا رسول اللہ کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ پریشان ہوتے ہیں، کہتے ہیں یہ کیسے ہو جائے گا، آئی ایم ویری فیمس ان مکہ، لوگ تو مجھے محبت کرتے ہیں، میرے سے محبت کرتے ہیں اور مجھے صادق امین کہتے ہیں. اور ان کے مائنڈ میں یہ تھا کہ جب میں اپنا میسج لوگوں کے سامنے رکھوں گا، لوگ تو ہنستے ہنستے اسلام قبول کر لیں گے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ رسول اللہ کے ساتھ کیا ہوا صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں تک کہ جب مکہ والوں نے مکہ میں نہیں رہنے دیا، رسول اللہ واز ٹریولنگ ٹورڈز مدینہ، تو پیچھے بڑا ہی واز ہارٹ بروکن. خانہ کعبہ کی طرف دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے، میں کبھی نہیں چاہتا کہ میں تجھے چھوڑ کے جاؤں، لیکن تیرے جو یہاں پہ رہائشی ہیں مجھے یہاں پہ رہنے نہیں دیتے، I have to go. رسول اللہ خوش نہیں تھے مکہ کو چھوڑ کے. اور پھر کیا مکہ والوں نے چھوڑ دیا؟ نہیں. بدر ہوتی ہے، بدر میں آئے، حالانکہ مسلمانوں کے پاس نہ کوئی صحیح اکوپمنٹ تھی، نہ ایمونیشن تھی. they had nothing with them، کچھ بھی نہیں تھا، ڈنڈے تھے، they were not prepared. بدر ابھی ختم ہوتی ہے، اس کے بعد اگلے سال دوبارہ آ جاتے ہیں، چڑھائی کرتے ہیں، غزوہ احد ہو جاتی ہے. اور غزوہ احد میں کتنا نقصان ہوتا ہے مسلمانوں کو، کوئی ایسا گھرانہ نہیں بچتا جہاں پہ رونے کی آوازیں نہیں آ رہی ہوتی. اس کے بعد احزاب، اس کے بعد جب صلح حدیبیہ ہوتا ہے، جب عمرہ کے لیے مسلمان جاتے ہیں، بہت سارے صحابہ ایسے تھے جو کہ غصے میں تھے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ہم حق پہ ہیں، ہم کیوں ان کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کو فالو کر رہے ہیں. کیونکہ مکہ والوں نے کہا تھا کہ آپ عمرہ نہیں کر سکتے، یو ہیو ٹو گو بیک، اپنا احرام اتار دیں. اور کنڈیشن ایک یہ بھی تھی کہ اگر ہمارا کوئی بندہ مکہ کو چھوڑ کر مدینہ آتا ہے، آپ نے اس بندے کو ہمارے حوالے کرنا ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر مدینہ سے کوئی بندہ مکہ میں پکڑا جاتا ہے، ہم اس کو واپس نہیں کریں گے. Is it a fair deal? Of course no. اب عمر بن خطاب جیسا شخص رضی اللہ عنہ جب وہ سن رہے ہوں تو ان پر کیا گزرے گی. وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، کیا ہم حق پہ نہیں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ بالکل حق پہ ہو، تو پھر ہم کیوں ان کے ٹرمز اینڈ کنڈیشن کو فالو کرتے ہیں؟ ہم کیوں نہیں ان سے جہاد کرتے کرتے ہم لوگ شہید ہو جاتے ہیں؟ اور اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے؟ اور صحابہ کرام یہ سمجھے کہ ہم نے کمپرومائز کر دیا ہے. اور ایک بڑا ہی ایموشنل واقعہ ہے. ابھی
یہ جو پیس ٹریٹی ہے حدیبیہ کی، صلح حدیبیہ ابھی لکھی جا رہی ہے. ایک صحابی ہیں ابو جندل، ہم نے ان کی بایوگرافی پڑھی بھی تھی. ان کے جو فادر ہیں ہی واز اے نان مسلم ایٹ دا ٹائم، اور یہ ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابھی وہ ایگریمنٹ لکھ رہے ہیں. ابھی یہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز لکھی جا رہی ہیں کہ ہمارا کوئی بندہ آپ کے پاس آئے گا تو آپ نے واپس لوٹانا ہے. اور لو اینڈ بیہولڈ یہ جو شخص ہے نان مسلم، انہی کے بیٹے ابو جندل وہ صحابی ہیں. ہی از اے ینگ مین، اور ان کو اتنا ٹارچر کیا جا رہا تھا، ان کو زنجیریں باندھی ہوئی تھی کہ ان کی باڈی سے کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں سے خون نظر نہ آ رہا ہو. اور وہ بڑی مشکل سے جیل سے بھاگ کر ابھی وہ مدینہ آلموسٹ پہنچ چکے ہیں. ابھی ٹریٹی چل رہی ہے، مسلمان سارے دیکھ رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھ رہے ہیں، اور وہ شخص بھی دیکھ رہا ہے کہ میرا بیٹا آ رہا ہے. تو وہ شخص کہتا ہے کہ ہم نے جو ٹریٹی لکھی ہے، جو ایک کلوز ہے، ہم سٹارٹ کریں گے اس بندے کے ساتھ. یہ بندہ آپ کے پاس آ رہا ہے، اس کو ہمارے پاس لوٹا دیں. آپ امیجن کریں ابو جندل کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی. اور وہ گڑ گڑا رہے تھے، چیخیں مارے تھے، یا رسول اللہ مجھے کن کے ہاتھوں میں دے رہے ہیں، یہ مجھے قتل کر دیں گے، شہید کر دیں گے. اور ہمارے نبی پہ کیا گزر رہی ہوگی. ہم نے پیکٹ کر دیا ہے، اور مسلمان وہ ہوتا ہے جب وہ زبان دے دے وہ واپس نہیں ہٹتا. دس از دا ٹرو ایسنس آف مسلم. اور ابو جندل واپس گئے. ابھی صلح حدیبیہ ہوتی ہے، اس کے بعد فتح مکہ، اور اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ وارز اپون وارز، بیٹلز اپون بیٹلز، غزوہ تبوک، اور پھر پرشین امپائر اور رومن امپائر. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون کب جا کے ملتا ہے؟ when he breathed his last. جب وہ اس دنیا کو چھوڑ کے گئے تب ہی ساری پریشانیاں ختم ہوئی.